السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادة أصحاب الرسول، مدد يا مشايخنا. دستور مولانا شيخ الله فاز حسن شيخ محمد الحقاني، مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام. صدق اللہ العظیم. اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ قرآن عظیم الشان سب سے عمدہ راستہ دکھاتا ہے. یہ ہدایت کا راستہ ہے. قرآن عظیم الشان پڑھیں. کہتے ہیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فائدہ اٹھائیں. قرآن عظیم الشان ہی دنیا کی اکیلی کتاب ہے جو اللہ عز و جل کا اصلی کلام ہے، جیسا کہ اللہ نے نازل کیا. بہت سی کتابیں ہیں جیسے کہ تورات، انجیل وغیرہ، لیکن انہوں نے سب کو بدل دیا. انہوں نے انہیں اپنی مرضی اور اپنی سمجھ کے مطابق بہت بدل ڈالا. اللہ کی طرف سے نازل شدہ اکیلی آسمانی کتاب قرآن عظیم الشان ہے. بے شک ہر کوئی قرآن عظیم الشان حفظ نہیں کر سکتا. اکثر بچوں کو مدرسوں میں حفظ کے لیے ڈالا جاتا ہے اور وہ اسے یاد کر لیتے ہیں. اللہ ان سے راضی ہو. اللہ انہیں محفوظ رکھے. اب اللہ کا شکر ہے گرمیوں کا موسم ہے. گرمیوں میں یہ ترکی میں زیادہ عام ہے اور جگہوں پر کم دکھتا ہے. جب گرمی کی چھٹیاں شروع ہوتی ہیں اور اسکول بند ہو جاتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے مسجدوں میں استاد بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. ایک مہینہ، 1.5 مہینہ یا 40 دن تک بچے ہر روز کچھ گھنٹے وہاں جاتے ہیں. وہ قرآن عظیم الشان سیکھتے ہیں. عربی حروف سے شروعات کرتے ہیں. وہ اسے عربی لپی میں پڑھنا سیکھتے ہیں. یہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے. اللہ ان لوگوں سے راضی ہو جنہوں نے یہ کیا. زیادہ تر لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں. یہاں سائپرس میں بھی ہوتا ہے ایسا. ہمارے پہلے وقف کے صدر اللہ ان سے راضی ہو، انہوں نے ہر طرح کی بھلائی کی اور بچوں کو اور خوش کرنے کے لیے وہ تعلیم میں آنے والے بچوں کو تحفے بھی دیتے تھے. اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، مگر اب بھی بچوں کو چھوٹی موٹی چیزیں دی جاتی ہیں تاکہ ان کی دلچسپی بنی رہے. قرآن انسان کے لیے سب سے ضروری چیز ہے. قرآن عظیم الشان کو سیکھنا کھانے پینے اور سانس لینے سے بھی زیادہ اہم ہے. استادوں کے پاس پہلے سے ہی بہترین طریقے ہوتے ہیں. اگر بچہ دھیان دے تو وہ ایک ہفتے میں پڑھنا شروع کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ زیادہ دھیان نہ دے تو 15 دن یا 1 مہینے میں بھی قرآن عظیم الشان پڑھنا شروع کر سکتا ہے اور 40 دن میں تو آرام سے پڑھنے لگتا ہے. اتنا حصہ استاد کی ذمہ داری ہے، اور پھر تاکہ وہ اسے بھول نہ جائے بچوں کے گھر والوں کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ انہیں اپنا وقت قربان کرنا چاہیے، لیکن یہ کوئی قربانی نہیں ہے. وہ وقت حاصل کرنے کے لیے بس بچے کے ساتھ 5 منٹ بیٹھیں. بچہ ایک پنہ پڑھ لے تاکہ وہ سلسلہ جاری رکھ سکے اور بھول نہ جائے.
onun bütün قرآن عظیم الشان سے جو وہ ایک پنہ پڑھتا ہے zekasını اس سے اللہ عز و جل اس کی پوری شخصیت کو شفا دیتا ہے، geliştirir. Her türlü iyiliğe faydası olur. Ailesine عقل بڑھاتا ہے اور اخلاق کو نکھارتا ہے، یہ اسے ہر طرح کی بھلائی پہنچاتا ہے۔ bu her gün اپنے خاندان کی عزت کرنا اور اپنے ملک اور انسانیت کے لیے فائدہ مند بننا، یہ روز کی ایک چھوٹی سی vermiş olur. عمل ہے، İmanına kuvvet vermiş olur. مگر یہ اس کی روح اور ایمان کو طاقت دیتی ہے۔ Ehemmiyet اکثر لوگ اسے اہمیت نہیں دیتے، لیکن یہی سب سے بڑی اور اہم چیز ہے۔ o Kur'an öğrenmek, onu قرآن پڑھانا، قرآن سیکھنا اور اس پر قائم رہنا bir بہت بڑا منافع ہے، سب سے بڑا منافع۔ kazançtır. En büyük kazançtır. Onu yapan boşuna yaşıyor. جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان کی زندگی بیکار جاتی ہے۔ Çocuklarla ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Ne öğrenin? Çocuğun آج کے لوگ پریشان ہیں کہ اپنے بچوں کو کیا دیں، کیا کرائیں۔ aile آج کے لوگ اپنے ہی بچوں کے غلام بن گئے ہیں، beğenmiyor. بجائے اس کے کہ بچے ان کی خدمت کریں، olarak اب ماں باپ بچوں کی خدمت کر رہے ہیں، Kur'an-ı Azimüşşan'ı okuyup da onu devam ettirmek اور اوپر سے بچے اس خدمت کو پسند بھی نہیں کرتے۔ güzellik olur. قرآن عظیم الشان پڑھنا اور اس پر قائم رہنا ان کے اخلاق کو نکھارتا ہے، Allah'a kul güzel kul olur. Allah وہ اپنے خاندان کی عزت کرتا ہے، لوگوں کی عزت کرتا ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ بنتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے انشاءاللہ۔ ekilecek tohum یہ بچے کے لیے ایک بیج ہے، یہ بیج اس کے دل میں بویا جاتا ہے جو آگے چل کر ایک بہت بڑا چھایہ دار درخت بنتا ہے، ایک بڑی برکت بن کر انشاءاللہ۔ ومن Allah tevfik. El Fatiha.